کہتے ہیں انہیں خوشی نہیں. کون ہے جسے مصطفیٰ کے آنے کی خوشی نہیں؟ مصطفیٰ کی سیرت کو کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی طبیب، کوئی فصیح کیسے بیان کرے؟ اس کی سیرت کو تو میرے رب نے بیان کیا، کسی ایک ورقے میں نہیں، کسی ایک صورت میں نہیں، بلکہ میرا رب میرے محبوب کی سیرت بیان کرتا رہا. 23 سال بیان کرتا رہا، 23 سال بیان کرتا رہا. ذرا دیکھ میرا رب کیسے بیان کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا یا ایُّہَا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. کائنات کا رب محبوب دو عالم کے تذکرے کرنے سے پہلے خطاب فرمانے لگا، یا ایوہ النبی. کرے آدم کا، یا آدم کہے، نو کا نام لے کر پکارے، ابراہیم کا نام لے کے پکارے، اسماعیل کا نام لے کے پکارے، انبیاء کے نام لے کے پکارے. لیکن جب محبوب دو عالم کی باری آئی، پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لے، میرے محبوب کو نام لے کے پکارا نہیں، بلکہ جب بھی پکارا القاب کے ساتھ پکارا. اور صرف بلایا نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے یا ایوہ المزمل. خاموش نہیں ہو گیا، چپ نہیں ہو گیا. پتا چلا پکارنا تو بنیاد نہیں، بات اگلی بیان کی. قم اللیل الا قلیلا. میرے محبوب، میں ساری انسانیت کو حکم دیتا ہوں، میں ساری انسانیت کو حکم دیتا ہوں، اعبدوا ربکم اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کر. لیکن میرے محبوب تو عبادت میں اتنا آگے بڑھا کہ تیرا رب کہنے لگا میرے محبوب اب میری خوشی کے لیے تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کر. یا ایوہ المزمل فرمایا، یا ایوہ المدثر فرمایا، چپ نہیں ہو گیا. قم اللیل الا قلیلا. یا ایوہ المدثر قم فانذر. یہاں قرآن آیا یا ایوہ النبی انا ارسلناک. بڑی مختصر سی بات کہوں گا. انا ارسلناک، تو خود نہیں آیا، تیرے بھیجنے والے ہم ہیں، تیرے بھیجنے والے ہم ہیں. میرے محبوب، میں وہ قدرتوں والا رب ہوں. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ.
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ میرے محبوب، میں وہ عظمتوں والا رب جب میں ابابیل کے ساتھ ہو گیا، جب میں ابابیل کے ساتھ ہو گیا، ابابیل ہاتھیوں پہ غالب آ گئے، جب میں نے مکڑی کا بنا ہوا گھر جس کو کائنات میں سب سے کمزور گھر کہا گیا، اللہ فرماتے ہیں جب اس گھر پہ میرا سایہ پڑ گیا، وہ گھر اتنا مضبوط ہو گیا کہ دنیا کا کوئی قلعہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے محبوب، جب مچھر نمرود کے خلاف کھڑا ہوا، وہ اتنا مضبوط ہو گیا کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکی۔ اِنَّا ارسلنا، اس قوت والا رب تجھے بھیج رہا ہے، دنیا کو پیغام دے دے، دنیا کی نگاہ مجھ پہ پڑے، اعتماد مجھ پہ کریں، تکیہ مجھ پہ کریں، توکل مجھ پہ کریں۔ ابابیل کو غالب کرنے والا رب جب انسانیت اس کے ساتھ جڑ جائے اسے بھی غلبہ عطا کر دوں گا۔ اِنَّا ارسلناک، محبوب ہم نے تجھے بھیجا۔ تعبیر یہ بھی تو ہو سکتی تھی اِنَّا ارسلناہ، یہ بھی تو تعبیر ہو سکتی تھی نا، اِنَّا ارسلناہ، ہم نے اسے بھیجا۔ تعبیر یہ بھی ہو سکتی تھی، لیکن تعبیر میرے رب نے کی اِنَّا ارسلناک۔ اور یہ کسی ایک جگہ پہ نہیں، میں قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ دیکھتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ قرآن تعبیر کر رہا ہے، تو کہہ کر، آپ کہہ کر، رب العالمین یہ ہر جگہ پہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى، یہ ہر جگہ کا ذکر کر کے کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ پروردگار عالم نے فرمایا او میرے بندو، ذوق کی بات کہہ رہا ہوں، گلا بالکل ساتھ نہیں دے رہا، توجہ کرنا، ذوق کی بات کہہ رہا ہوں۔ رب فرمانے لگا جب ساری انسانیت پتھروں کو پوجنے لگی، درختوں کو پوجنے لگی، شجر و حجر کو پوجنے لگی، پوری انسانیت میں کوئی ایک بھی نہیں تھا جو مجھے پوجنے والا ہو، جو میری عبادت کرنے والا ہو۔ جب ساری کائنات میں مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میرے محبوب نے لب کھولے، میرا محبوب کہنے لگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، میرا محبوب کہنے لگا ایاک نعبد۔ پھر میرا محبوب آگے بڑھا، جب سارے کے سارے
کوئی کسی آستانے پہ جھکا ہوا، کوئی کسی سرکار کے سامنے سر جھکایا ہوا، میرا محبوب کہنے لگا اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونخفض ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ میرے محبوب جب کوئی مجھے یاد کرنے والا نہیں تھا، تو میرا نام لے کر تذکرے کرنے لگا، جب تو تنہا میرے تذکرے کرنے لگا تو میرے محبوب تو نے اعلان کیا ساری کائنات میں میرے رب کے سوا معبود کوئی نہیں، تو میں نے بھی اعلان کر دیا محمد مصطفیٰ کے سوا میرا محبوب بھی کوئی نہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اس پہ بات ہو تو شاید رات ساری لگ جائے۔ بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ طاہرہ بلندیوں والی، عظمتوں والی، شان والی، لہذا صرف ذکر مصطفیٰ سے نجات نہیں ملے گی جب تک کہ فکر مصطفیٰ کو اپنایا نہ جائے، جب تک کہ فکر مصطفیٰ کو اپنایا نہ جائے۔ آج پوری دنیا میں دو تہذیبیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ ایک تہذیب ہے ابو جہل والی، ابو لہب والی، عتبہ والی، شیبہ والی۔ ایک تہذیب ہے آج کے دور میں ان کے نمائندے ہیں اوباما، کیمرون، ٹونی بلیئر، بش کمپنی، منموہن، یہ سارے اس تہذیب کے نمائندے ہیں۔ آج ہوا کیا؟ آج ہزاروں میل دور بیٹھ کر مغرب نے، مصطفیٰ کے دشمنوں نے اپنی تہذیب کو تیرے میرے گھر تک پہنچا دیا۔ پہنچایا یا نہیں؟ ہم نے قبول کر لیا، بلکہ فخر بھی کرنے لگے۔ دشمن نے تہذیب کو تیرے میرے گھر تک پہنچایا، ہم نے قبول کیا، فخر کر رہے ہیں۔ تو جب نبی کے دشمنوں کی تہذیب کو اپناؤ گے، عزت کیسے پاؤ گے؟ عزت کیسے پاؤ گے؟ آج کے اس اجتماع میں، آج کی اس کانفرنس میں، یہ مدارس، یہ دعوت و تبلیغ کے قافلے، یہ مجاہدین اسلام، یہ اسی تہذیب کے رکھوالے ہیں جو تہذیب آمنہ کا لال لے کر آیا ہے، اور اس تہذیب کے لیے کل بھی ہمارے اکابر نے اپنی جانیں قربان کی۔ آج بھی ان اکابر کے اولاد، روحانی اولاد، اس کے مشن کے لیے اپنی جان قربان کرنا اسے اپنے لیے اعزاز سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، عزت کس میں ہے؟ علامہ اسی لیے کہتا ہے نا کہ تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا اراؤں میں، تھے ہم ہی ایک تیرے مار کا اراؤں میں،
خشکیوں میں کبھی لڑے کبھی دریاؤں میں، دی آذان یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ جب یہ امت کلیساؤں میں آذان دینے والی تھی تو اس کا رعب تھا۔ آج یہ امت اپنے گھر میں بیٹھ کر کلیسا کی تعلیمات کو اپنا کر تو یہ زندگی گزارنے والی، یہ راستے روشن کر سکتی ہے۔ راستے روشن نہ کر، دل روشن کر، دل روشن کر۔ ایک فکر دے کے جا رہا ہوں، حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں ہیں، لڑتے لڑتے دشمنوں کی صف کے اندر چلے گئے، گھوڑا تھک گیا، کپ کپانے لگا، قریب تھا کہ گر پڑتا اور حضرت زرار گرفتار ہو جاتے، حضرت زرار گرفتار ہو جاتے۔ حضرت زرار فرماتے ہیں صبح سے میں بھی لڑ رہا ہوں، گھوڑا بھی میرا ساتھ دے رہا ہے، وہ گھوڑا جس کی عظمتوں کا تذکرہ رب کرتا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ وہ گھوڑا بھی لرزنے لگا، تھک گیا۔ زرار کہتے ہیں جانور تھک گیا لیکن زرار کے قوت ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ دشمنوں کی گردنیں کاٹتے کاٹتے گھوڑا تھک کر چور ہو گیا، میرے بازو میں تھکاوٹ نہیں آئی، گھوڑا جھولنے لگا، قریب تھا کہ وہ گر پڑتا۔ میں نے گھوڑے کے کان میں ایک جملہ کہا، گھوڑا ہنہنایا، ایڑ لگائی، لشکر سے باہر آ گیا۔ ساتھیوں نے پوچھا زرار کیا کہا اسے؟ لگ رہا تھا یہ گرنے والا ہے، تو گرفتار ہونے والا ہے، کون سا جملہ اسے کہا، کون سی بات اسے کہی، یہ کس طرح ہنہنایا، کہاں سے توانائی آئی؟ تو زرار نے ایک جملہ کہا جب یہ گرنے کے قریب ہو گیا تو میں نے کان میں کہا گھوڑے آج بے وفائی نہ کرنا، آج بے وفائی نہ کرنا، اگر آج بے وفائی کر دی بارگاہ رسالت میں تیری شکایت کر دوں گا، بارگاہ رسالت میں تیری شکایت کر دوں گا کہ اس جانور نے میرے ساتھ بے وفائی کی، کیا جواب دے گا؟ گھوڑا یہ برداشت نہیں کر سکا کہ اس کی شکایت بارگاہ رسالت میں پہنچے، تو اس لیے آج مجھے کہنے دیں میرے قابل احترام بزرگوں، آج اس حق کو باطل کے مارکے میں علماء حق کا یہ قافلہ جمعیت علماء اسلام کے نام سے پرچم مصطفی کو تھامے ہوئے آج نگر نگر بستی بستی پیغام مصطفیٰ کو لے کر آگے بڑھتی ہے۔ اگر آج اس امت نے ساتھ نہ دیا تو کل میرا قائد بارگاہ رسالت میں کہیں یہ شکایت نہ کر دے کہ میں اٹھا تھا اس کفر کی تہذیب کے خلاف، اس نظام کے خلاف، اس امت نے ساتھ نہ دیا۔ بتاؤ گھوڑا تو خوف کھائے، تو اور میں کیا جواب دیں گے؟ اس لیے یہی پیغام دوں گا، یہی پیغام دوں گا کہ اپنے جینے کے لیے پیدا کوئی اتوار کرو، زندگی موت کے آثار سے بیدار کرو، پڑھ کے چھین لو سمندر سے تلاطم کی لگام، ایسے ٹکراؤ کہ ہر موج کو خون بار کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔